اسلام کے تعارف کے لیے، چونکہ ہمارے سطحی کے پاس زیادہ معلومات شاید نہیں تھی، لیکن میں اپنے اوپر ایک قرض سا سمجھتا ہوں کہ محمد علیہ السلام کا آپ کو تعارف کروں. میں ان کو کالج میں آج کل بھی پروفیسر اسکالر ہے اور حافظ القرآن بھی اور محفوظ بالقرآن بھی میں کہا کرتا ہوں. اس خاندان کا امتیاز یہ ہے کہ اس خاندان کا ہر نوجوان حافظ ہے. ان کے والد صاحب تھے حضرت مولانا و محترمہ عبد القدوس صاحب. وہ خواجہ خارجان حضرت حافظ عبد الرحمن صاحب عیدگاہ شریف والوں کے نہایت محبوب مرید تھے. میرے والد گرامی جب عیدگاہ شریف تشریف لے جاتے تو ان کی ملاقات ہو گئی حضرت قاضی عبد القدوس صاحب. اور آج ان کے اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا جن کے دادا جان کے بارے میں، حضرت قاضی عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وابستگی بھی غالباً دربار عالیہ عیدگاہ شریف. تو یہ جدن پشتن نقشبندی ہے، مجددی ہے اور نسبت قریشی بھی. تو میں کالج میں ان کو بیٹھا لے کر پڑھاتا ہوں تو بچے کی آرام سر جی یہ بھی شاگرد ہیں ہمیں، یہ بھی میرے شاگردوں سے. اور ابھی الحمد للہ یہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. سرزمین پوٹوار میں جتنے عربی کے اسکالرز گزرے نا، عربی کے لنگوسٹس گزرے ہیں، اس پر ان کی پی ایچ ڈی. تو دوستو یہ آپ کی جو یہ محفل ہے نا، یہ ایم اے سے اوپر شروع ہوتی ہے. یہاں بڑے بڑے کوالیفائڈ اور بڑے چوٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک ایک بندہ لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ کے برابر ہے. ابھی مجھے محمد علیہ السلام کی، اور میں ان کو پیار سے جب بھی بلاتا ہوں تو میں کہتا ہوں نور من انوار الاسلام. آئندہ بھی توقع ہے کہ اللہم زد فزد ان دعا از ان و از جملہ جہاں آمین. خوش نصیبی سے میرے دوسرے عزیز ساتھی اکٹھے بیٹھے ہوئے جناب ڈاکٹر ساجد الرحمان، نہایت سعادت مند. اگر کسی نے اس دور بے نصیب میں کوئی بانصیب دیکھا، اور اس دور میں جہاں پیریوں کی ایک ریس لگی ہوئی ہے، میراتھن ریس، جس پٹواری میں کلی آتے ہو تو اسی میراتھن ریس آنے جو وہ موٹے تازے آنا 80 منٹ کسی کی پڑھائی نہ دے تو میراتھن ریس ہونا. ٹھیک ہے، پیروں کی اس ریس میں ایسے ایسے پیر بھی بدربا قسم کے آگے جنہیں سرکار غسل اللہ کے ناموں سے پاک کو بھی روح ڈالا اور یہاں تک بھوکنے لگے. کسی شیخ عبد القادر جیلانی اپنے دور کے ولیوں کے شہنشاہ تھے، اس دور کے ولیوں کو شہنشاہ میں اللہ کہنے کی استغفر اللہ کہے، استغفر بھی لگا دینا. ٹھیک ہے، اللہ تو بہت ہی پیارا سونا نام ہے نا پروردگار کا. اس سے پہلے استغفر بھی لگائیں تاکہ اللہ پاک بھی فرمائے اچھا ایسا پڑھے گا. میرے غوث کے خلاف بکواس کرتے ہیں جس کو میں نے غوث اعظم کہا تم اس کے خلاف زبانیں کھولتے ہو. وہ دور بھی میرے غوث کا تھا، یہ دور بھی میرے غوث کا تھا. سورج گلو کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے میر ہمیشہ تیرا. ٹھیک ہے، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور ڈانٹتا رہے. تو ایسے ایسے بے نصیب قسم کے پیر سامنے آ گئے کہ جنہوں نے سرکار غوث اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرا. اور اگر ان کا شجرہ نسب دیکھیں تو تھوڑا ہی عرصے کے بعد، تھوڑا ہی سگنلز کراس کرنے کے بعد کسی یہودی کا نام ملتا ہے. ہاں، اتنی نہ بڑا پاکیت آما کی حکایت
نا اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت، یہ مسیح اعظم کا سٹیج ہے، اس آواز کو سن اور سمجھ کہ تو بھی شیخ صنعت بن سکتا، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت، دامن کا ذرا دیکھ، ذرا بندے گواہ دیکھ۔ تو اس دور میں جبکہ پیر ہی ملتے ہیں، میری تو ملتا ہی نہیں۔ حضرت سلطان پیر میں باتیں 40 سال پیر کامل کی تلاش میں رہا، اب 40 سال ہو گئے مرید کامل کی تلاش میں، مرید باصفہ کی تلاش میں۔ تو جب اس فقیر نے کسی ایسے بندے کے خلاف آواز اٹھائی جو دربار غوثیہ کا باغی تھا، اور لوگ اپنی پیریوں کے تھیلے سنبھالنے لگے، بڑی پیری نہ کیا بنسی، اور لعنت ہے ایسی پیری پر جو غوث اعظم کے محبت کر کے حاصل ہوتا ہے، یہ بننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ میرے کچھ مخلص ترین دوست جنہوں نے حق کو سمجھا، حق کا ساتھ دیا، ایک کافی حق کے لیے قدم آگے بڑھائے، ان میں یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب الرحمان اس وقت یہ ایم اے کر رہے تھے، 3 مضامین میں ایم اے کیا، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پی ایچ ڈی کیوں نہیں کرتے؟ الحمدللہ آج یہ بھی پی ایچ ڈی۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ورگن چند کلمات ضرور آپ بیان کریں، میرے دل کو بڑی دستگی ہے، آپ تشریف۔ اور یہ 2 ڈاکٹر صاحب الرحمان ہیں، ایک ہی بستی میں 2 ڈاکٹر صاحب الرحمان، جہاں یہ رہتے ہیں نا، اس جگہ کا نام ہے انیسر جنڈی، ایک جگہ ہے جہاں میرے بزرگ بھی آکر آباد ہوئے آج سے 200 سال پہلے، تو یہ ان کے پڑوسی ہیں۔ اور ساتھ ہی دوسری بستی ہے جو آفتاب نقش بندہ خواجہ خواجگان حضرت مولانا محمد عاشق سر سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، جو حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، اور حضرت خواجہ عثمان دامانی جو ہیں وہ حضرت دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ کے، جن گدیوں نے نقشبندیت کے علم بلند کیے ہیں، ان میں سے مدار شریف کا نام لیا ہے۔ تو ہمارے دوستوں میں سے وہاں بھی آج کل جو زیادہ شریف وہ بھی ڈاکٹر صاحب الرحمان ہیں۔ تو ایک ہی بستی میں 2 ڈاکٹر، دونوں کا نام صاحب الرحمان، دونوں نقشبندی، دونوں مجددی، ہمشہ والے جہاں بستا ہے ان سے اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم۔ میں اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں بستہ عرض کرتا ہوں۔ میں ناچیز تھا، آپ کے دامن سے وابستہ ہوا تو مجھے مراد مل گئی۔ حضرت قبلہ کی شخصیت کو ہر زاویے سے دیکھا، دیگر پیران اعظم کی درباروں میں بھی جاتے رہے، لیکن جو سکون، جو تربیت اس دربار سے ملی وہ شاید کہیں سے مجھے میسر نہ تھی۔ قبلہ کے حکم کے مطابق میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے فرمائی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے
اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، ہمارے لیے دین اسلام کے لیے راضی ہو گیا۔ یہ مہد پاک جو میلاد النبی اس سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت بھی اس کے ساتھ بہت مناسبت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی نسل کو زمین پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے، ان کے ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء اور مرسلین آئے وہ ایک خاص امت کے لیے تھے، ایک خاص قبیلے کے لیے اور ایک خاص علاقے کے لیے تھے۔ یہ تخصیص ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کو سارے جہانوں کے لیے کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے، اور اس سے قبل دیگر جو انبیاء کرام تھے ان کی جو کتابیں تھیں وہ ان کی خاص امت کے لیے تھی، خاص قبیلے کے لیے تھی، لیکن جو کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ ساری بنی نوع انسان کے لیے، قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی وہ دین اسلام۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ دیگر انبیاء نے بھی جو ہدایت کی وہ رب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رب واحد خانے کی تعلیم انہوں نے دی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہی تعلیمات تمام انبیاء دیتے رہے، اور دین اسلام کی تکمیل کا سارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی وہ کتاب بھی تمام کتابوں سے افضل ہے۔ دیگر جتنی بھی کتب ہیں جن پر ایمان لانا ہم سب پر فرض ہے، ان ساری کتابوں کی تعلیمات کا نچوڑ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے راہ ہدایت اور راہ نجات ہے، اور قرآن مجید پر عمل کرنے سے ہی ہم اسلام پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہی بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو خاص کر دیا۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو میں اسی مختصر باتوں پر اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میرے لیے یہ حکم تھا کہ میں یہ مختصر سی جو میری کوشش ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ قبول فرمائی جائے گی۔